أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قراءت کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے صفات لازمہ متضادہ کو کمپلیٹ پڑھا تھا، مکمل 10 صفات متضادہ. حمس اور اس کی ضد جہر، شدت اور اس کی ضد رخوت، استعلاء اور اس کی ضد استفال، اطباق اور اس کی ضد انفتاح، اطلاق اور اس کی ضد اسمات. 10 ہم نے صفات متضادہ جو ہم پڑھ لی ہیں. آج ہم صفات غیر متضادہ جو کہ دوسری فصل شروع ہو رہی ہے صفات غیر متضادہ کے بیان میں، آج ہم صفات غیر متضادہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اچھا جی، صفات غیر متضادہ ایسا پڑھیے ذرا دوسری فصل صفات غیر متضادہ کے بیان میں. صوفی صاحب آپ بھی ذرا دھیان رکھیں تو آپ کے دیکھتا ہوں میں. جی دوسری فصل صفات غیر متضادہ کے بیان میں جن حروف میں یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کا نام مقرر ہے، اور جن میں یہ صفات نہیں ہوتی بلکہ ان کی ضد ہوتی ہے ان کا مقرر نہیں. جی، ان کا نام کوئی مقرر نہیں، اس لیے ان کو غیر متضادہ کہتے ہیں. دیکھیے ویسے بڑی خوبصورت بات کر گئے ہیں یہ. میں تو یہ پڑھاتا رہا ہوں لیکن میں اس طرح نہیں سمجھا پاتا تھا جس طرح یہ لفظ بول گئے ہیں کہ ان جو اس کی ضد ہیں. ضد تو ہر چیز کی ہوتی ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا نام نہیں ہوتا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو بات انہوں نے کہی ہے نا، کہ دیکھیے روشنی کی ضد یہ اندھیرا ہے، بلندی کی ضد پستی ہے، سختی کی ضد نرمی ہے، اسی طرح کوئی چیز موٹی ہے اس کی ضد پتلی ہے. اچھا، اب یہ دھوپ کی ضد چھاں ہے. اب دیکھیے ہوا کی ضد نہیں ہے، کوئی بھی ضد ہے لیکن اس ضد کا نام نہیں. ہوا کا نہ ہونا ہم اس کو حبس کہہ لیتے ہیں، لیکن حبس تو اس کو کہتے ہیں نا جب بالکل ہوا بھی نہ ہو اور گرمی لگے تو اس کو نہیں. مثلا یہ اور ہوا ہوتی ہے، ہوا تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اس ہوا کی بات کرتے ہیں کہ جو ہوا یہ چلتی ہے اور بندے کو محسوس ہوتی ہے. گرمیوں میں وہ اس کو سکون پہنچاتی ہے، سردیوں میں اگر چلے گی تو اس کے لیے وہ اس کو سردی لگے گی اس ہوا کی وجہ سے. تو اب ہوا کا نہ ہونا تو ہم یہ نہیں کہتے جس طرح اندھیرے کی ضد کو روشنی، بلندی کی ضد کو پستی، ہوا کی ضد کو ہم یہی کہیں گے جی آج ہوا نہیں چل رہی، آج ہوا نہیں چل رہی. یا تو ضد ہر چیز کا ہے، ہر چیز کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو صفات غیر متضادہ ہیں مثلا 29 حروف میں سے 5 حروف قلقلہ ہیں، 24 میں قلقلہ نہیں ہے. لیکن جو قلقلہ نہیں ہے اس کا نام نہیں ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ حمس نہیں ہے تو اس کی ضد جہر ہے، شدت نہیں ہے تو اس کی ضد رخوت ہے، استعلاء نہیں ہے تو اس کی ضد استفال ہے، اطباق نہیں ہے تو اس کی ضد انفتاح ہے، اطلاق نہیں ہے تو اس کی ضد اسمات ہے. لیکن اگر قلقلہ نہیں ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ قلقلہ نہیں ہے. یعنی وہی
قلقلہ کو نفی کا نام دے کر اس کے ساتھ نہیں لگا کر تو ہم پھر اس کا معنی لیں گے. اسی طرح 3 حرفوں میں سفیر ہے، باقی 26 میں سفیر نہیں ہے، سیٹی کی آواز. 1 حرف میں شین میں تفشی ہے تو باقی 28 میں تفشی نہیں ہے، لیکن ان کا نام نہیں. ضد تو ہے نا، بس ان میں قلقلہ ہے. اب قلقلہ ہونا اور نہ ہونا یہ ضد ہے، لیکن نہ ہونے کا نام نہیں ہے. یہ سمجھ آئیے حافظ عمر آپ کو؟ جی جی کر سکتے. عبد المنان آپ کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے ایسا پڑھیے، ان کا نام کوئی مقرر نہیں اس لیے ان کو صفات غیر متضادہ کہتے ہیں. آگے پڑھیے حاجی صاحب. صفات غیر متضادہ 7 ہیں. پہلی صفت سفیر ہے. سفیر معنی مثل سیٹی کے ہے، کیونکہ کے ادا ہوتے وقت آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے. عزیز کی زا یہ صرف 3 حروف میں پائی جاتی ہے. یہ کسی دوست کا مائک جو ہے نا وہ جس کو میں کہوں وہ کھولے، باقی بند کرتے. جی جی، وہ زا سین صاد ہے، ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. سین صاد ہے، ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. ذرا آپ بولیے صوفی صاحب، پہلی صفت سفیر ہے. جی جی پہلی صفت سفیر. سفیر کے معنی مثال سیٹی کی ہے، مثل سیٹی کے ہیں. مثل سیٹی کے ہے. سفیر کے میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ جی توجہ رکھیں، جب آج صاحب پڑھ رہے تھے تو اس لیے آپ کو پڑھایا بعد میں کہ آپ مسٹیک نہ کریں. جی، پہلی صفت سفیر ہے، سفیر کے معنی مثل سیٹی کے ہیں. جی کیونکہ ان کے جی ان کے ادا ہوتے وقت آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے، جیسے عزیز کی عزیز آپ نکال کے دکھانا. سنیے پہلے نا، عزیز جی نہیں آپ سن لیتے تو مہربانی آپ کی. عزیز یہ آواز ہے، یہ عزیز. عزیز ہاں کی زا کی زا یہ جی کی زا یہ صرف 3 حروف میں پائی جاتی ہے اور زا سین صاد ہیں. ان کے حروف صفیرہ کہتے ہیں. ان کو حروف صفیرہ کہتے ہیں. ان کیسا کو میری حروف صفیرہ کہتے ہیں. اتنی اردو اچھا بھی چلو اچھی چلو، اور یہ ہاں مجھے آپ مسئلہ پڑھیے بتا رہی ذرا، ہے. آپ پڑھیے فضام عمر. صفات غیر متضادہ 7 ہیں. جی جی، صفات غیر متضادہ 7 ہیں. پہلی صفت سفیر ہے. سفیر کے معنی مثل سیٹی کے ہیں، کیونکہ ان کے ادا ہوتے وقت آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے، جیسے عزیز کی زا یہ صفت 3 حروف میں پائی جاتی ہے، وہ زا سین صاد ہیں. ان کو حروف صفیرہ کہتے ہیں. سفیرہ بھی کہتے ہیں اور سفیریہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اب جی فائدہ ہے، دیکھیے فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 29 حروف میں سے 3 حروف ہو گئے جن میں سیٹی کی آواز ہے، تو اس لیے ان کو سفیری کہتے ہیں، سفیریہ کہتے ہیں. تو باقی 26 حروف میں اس کی ضد ہو گئی کہ سیٹی نہیں ہے. 26 حروف میں سیٹی نہیں ہے، وہ اس کی ضد ہو گئی نا. تو اب دھوپ نہیں ہے اور دھوپ ہے. اگر دھوپ ہے تو اس کا نام ہے دھوپ ہے، اگر دھوپ نہیں ہے تو اس کی ضد ہے چھاں ہے. یہاں پر سیٹی نہیں ہے یا سیٹی ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ضد کا نام نہیں ہے. اب پڑھیے فائدہ. جی فائدہ. باقی 26 حروف میں یہ صفت نہیں بلکہ اس کی ضد ہے، مگر چونکہ اس ضد کا کوئی نام نہیں اس لیے اس صفت کو غیر متضادہ کہتے ہیں. دوسری عبد صفت. المنان آپ بھی پڑھیے، عبد المنان آپ پڑھیے یہی.
صفت نمبر یہ صفات غیر متضادہ 7 ہیں جی صفات غیر متضادہ 7 ہے. پہلی صفت سفیر ہے. سفیر کے معنی مثل سیٹی کے ہیں کیونکہ ان کے ادا ہوتے وقت آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے. جیسے عزیز کی زا یہ صفت 3 حروف میں پائی جاتی ہے. وہ زا سین صاد ہیں، ان کو حروف صفیرہ کہتے ہیں. جی فائدہ پڑھیے. فائدہ باقی 26 حروف میں یہ صفت نہیں بلکہ اس کی ضد ہے، مگر چونکہ اس ضد کا کوئی نام نہیں اس لیے اس صفت کو غیر متضادہ کہتے ہیں. دوسری صفت آگے پڑھیے جی. ٹھہریے آگے حاجی صاحب آپ پڑھیے. دوسری صفت قلقلہ ہے. دوسری صفت قلقلہ ہے. قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. حروف قلقلہ کی ادائیگی کے وقت ان کے مخرج میں ایک جنبش ہوتی ہے، یعنی وائبریشن جیسی ہوتی ہے نا، یا کپ کپاہٹ. اچھا، اور میں تو اور کہتا ہوں کہ رک کر پلٹ جانا، جیسے بال کو نیچے پھینک کے گیند کو تو وہ نیچے لگ کر واپس آتا ہے نا، اس طرح زبان اپنے مخرج میں لگ کر واپس آتی ہے. دیکھیے اب تو یہ مخرج میں جنبش ہے جس کی وجہ سے آواز پلٹ جاتی ہے. آگے چلیے جی. حالت سکون میں حالت جی سکون میں زیادہ اور حالت حرکت میں کم اور وقت یہ کیوں مطلب نہیں، یہ حالت سکون میں زیادہ اور حرکت میں کم کیوں؟ اس لیے کہ جب دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ زلزلہ آئے نا، جب زمین ہلتی ہے تو جو بندے اوپر چل رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا، تو ان کے قدموں کے نیچے بھی ہوتی ہے، لیکن جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو زیادہ اور جو لیٹے ہوتے ہیں ان کو سے بھی زیادہ. تو چونکہ حالت سکون میں وہاں پہ ماحول نہیں ہوتا حرکت کا، جنبش کا، تو وہاں پر جب جنبش ہوتی ہے تو زیادہ محسوس ہوتی ہے. اور جب ویسے ہی حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو، حرکت ہو، تو جنبت تو اس وقت بھی ہوتی ہے لیکن وہ جو جنبش ہے وہ حرکت کے اندر گم ہو جاتی ہے. جی پڑھیے جی. اب حالت سکون حالت زیادہ اور حالت حرکت میں کم اور وقف کی حالت میں سکون سے بھی زیادہ حرکت ہوتی ہے. کیونکہ وہاں بندے نے ٹھہرنا نا اطمینان سے، تو پھر زیادہ محسوس ہوتا ہے. جی یہ صفت 5 حروف کی ہے. ان کا مجموعہ ہے کتب و جدن، اور مشہور ترین ان حروف میں قاف ہے. یعنی قاف میں زیادہ احساس ہوتا ہے. اوقو اچھا، وہ کیوں زیادہ محسوس ہوتا ہے قاف اور طا میں؟ کیونکہ یہ پر بھی ہے نا ساتھ، تو پر ہونے کی وجہ سے ان میں زیادہ واضح ہوتی ہے. جی راجہ صاحب ذرا آپ پڑھیے. دوسری صفت قلقلہ ہے. جناب بسم اللہ. دوسری صفت قلقلہ ہے. قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. حروف قلقلہ کی ادائیگی کے وقت ان کے مخرج میں ایک جنبش ہوتی ہے. حالت سکون میں زیادہ اور حالت حرکت میں کم اور وقف کی حالت میں سکون سے بھی زیادہ حرکت ہوتی ہے. یہ صرف 5 حروف میں ہے جن کا مجموعہ کتب جدن ہے اور مشہور قطب جدن قطب جدن ہے. جی کتب جدن ہے اور مشہور ترین ان حروف میں قاف ہے. تیسری صفت لین ہے. بس 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 صوفی صاحب ذرا آپ کوشش کر کے پڑھ لیں. دوسری صفت قلقلہ ہے. قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. جنبش کہتے ہیں. قلقلہ کے معنی جنبش نہیں ہوتا، جنبش ہوتا ہے. جنبش قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. حروف قلقلہ کی ادائیگی کے وقت ان کے مخرج میں ایک جنبش ہوتی ہے. حالت سکون میں زیادہ اور حالت حرکت میں کم اور وقف کی حالت میں سکون سے بھی زیادہ حرکت ہوتی ہے. یہ صفت 5 حروف کی ہے جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے
اور مشہور ترین ان حروف میں قاف ہے. قاف. آپ حضرات جو یورپ سے میرے ساتھ شامل ہیں، انگلینڈ سے، یورپ سے، آپ کی یہ بڑی ہمت ہے کہ آپ اردو پڑھ رہے ہیں. آپ نے عمریں وہاں انگلش میں اور دیگر جو زبانیں ہیں، مثلا آپ جرمنی میں آپ نے ساری عمر جرمن بولی ہے، حاجی صاحب نے اور راجہ صاحب نے انگلش بولی ہے، تو آپ کو اب اردو پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر کسی وقت مسٹیک ہو جائے تو اس کو میں اصلاح کرتا ہوں، تو اس کا فائدہ ہی ہے انشاءاللہ ہمیں. ہاں جی، تو اگر بعد میں دوست سنیں گے تو وہ بھی اس کو سراہیں گے، اپریشیٹ کریں گے کہ بھئی یہ باوجود اس کے کہ ساری عمر انہوں نے دوسری زبانیں استعمال کی ہیں، اور اب یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اب یہ اردو کی قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اردو کی بھی اصلاح ہو رہی ہے ماشاءاللہ. جی پڑھیے عبد المنان، آپ پڑھیے. جن کا مجموعہ کتب الجدن ہے اور مشہور دوسری صفت قلقلہ ہے. جی، دوسری صفت قلقلہ ہے. قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. حروف قلقلہ کی ادائیگی کے وقت ان کے مخرج میں ایک جنبش ہوتی ہے، حالت سکون میں زیادہ اور حالت حرکت میں کم، اور وقف کی حالت میں سکون سے بھی زیادہ حرکت ہوتی ہے. یہ صفت 5 حروف کی ہے جن کا مجموعہ کتب الجدن ہے. میں اس لیے آپ سے یہ ساروں سے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. حافظ عمر، آپ پڑھیے. جی غیر صاحب، دوسری صفت قلقلہ ہے. قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. حروف قلقلہ کی ادائیگی کے وقت ان کے مخرج میں ایک جنبش پیدا ہوتی ہے، حالت سکون میں زیادہ اور حالت حرکت میں کم، اور وقف کی حالت میں سکون سے بھی زیادہ حرکت ہوتی ہے. یہ صفت 5 حروف کی ہے جن کا مجموعہ کتب الجدن ہے، اور مشہور ترین ان حروف میں قاف ہے. تیسری صفت لین جی، ہے. دو صفتیں ہو گئیں جی. اب تیسری پڑھتے ہیں. حاجی صاحب پڑھیے. تیسری صفت لین ہے. تیسری صفت لین ہے. لین کے معنی نرمی کے ہیں. اس کے آپ یہ پڑھ چکے ہیں مد حروف مدہ واو اور یا اور الف 3 ہیں، اور واو اور یا سے پہلے زبر آ جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں نرم کر کے پڑھو، تاکہ کوئی اس کو لمبا کرنا چاہے تو کر سکے. اور اگر آپ نرم نہیں کریں گے حرف لین کو تو پھر آپ کوشش کریں لمبا نہیں کر سکیں گے، آواز بند ہو جائے گی. مثلا دیکھیے خوف ہے نا، خوف آپ نرم رکھ کر پڑھیں گے تو جتنا مرضی لمبا کر لو. خوف واو سے پہلے زبر ہے. خوف ہے نا، خوف. اچھا، اس کو آپ ٹائٹ بھی کریں گے تو لمبا کر سکیں. جیسے نور ہے، نور، لیکن خوف کو آپ ٹائٹ کریں گے نا تو خوف آواز بند ہو جائے گی. اس کو لمبا رکھنے کے لیے اس کو نرم کرتے ہیں، کیونکہ اس میں نرمی پیدا کرنی ہوتی ہے، لہذا اس صفت کا نام لین رکھا ہے. صیف صاد میں بھی دیکھیں، مثلا یہ ہے نا فی، جتنا مرضی لمبا کر لیں فی کو، یا مدہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو یا لین کو پڑھیں گے سخت کر کے، مثلا وہ سی فوراً بند ہو جائے گی. اس کو لمبا کرنے کے لیے نرم رکھنا پڑے گا. وہ یہ نرم رکھیں گے تو پھر یہ پڑھا جائے گا، کیونکہ اس میں نرمی پیدا کی جاتی ہے. واو اور یا جب اس سے پہلے زبر ہو تو ان کو نرمی کی وجہ سے واو اور یا کی حالت لین کہا جاتا ہے. یہ پڑھیے جی سر تیسری صفت. تیسری صفت لین ہے. لین کے معنی نرمی کے ہیں. اس کے ادا کرتے وقت ایسی نرمی ہوتی ہے کہ اگر مد کرنا چاہیں تو کر سکیں. جیسے خوف اور بیت، یہ صفت واو ساکن اور یائے ساکن کی ہے، جبکہ ان
ان سے پہلے زبر ہو. سے پہلے زبر ہو. ان دونوں کو حرف لین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ پڑھیے عبد المنان, تیسری صفت لین کی ہے. تیسری صفت عبد لین المنان. کی ہے. جی, لین کے معنی نرمی کے ہیں. اس کے ادا کرتے وقت ایسی نرمی ہوتی ہے کہ اگر مد کرنا چاہیں تو کر سکیں, جیسے خوف اور بیت. یہ صفت واو ساکن اور یا ساکن کی ہے, جبکہ ان سے پہلے زبر ہو, ان سے پہلے جبکہ زبر ہو اور ان کو حروف لین. ہاں بولو نا. جبکہ ان سے پہلے زبر ہو اور ان کو حروف لین اور کہتے ہیں. لین کہتے ہیں. جی, اب آپ پڑھیے حافظ صاحب, تیسری صفت لین کی ہے. جی, تیسری صفت لین کی ہے. لین کے معنی نرمی کے ہیں. اس کے ادا کرتے وقت ایسی نرمی ہوتی ہے کہ اگر مد کرنا چاہیں تو کر سکیں, جیسے خوف اور بیت. یہ صفت واو ساکن اور یا ساکن کی ہے, جبکہ ان سے پہلے زبر ہو جی اور ان کو حروف تو لین یہ کہتے لین ہیں. کہلائیں گے. جی صوفی صاحب پڑھیے, تیسری صفت لین ہے. جی, تیسری صفت لین ہے. لین کے معنی نرمی کے ہیں. اس کے ادا کرتے وقت ایسی نرمی ہوتی ہے کہ اگر مد کرنا چاہیں تو کر سکیں, جیسے خوف اور بیت. یہ صفت واو ساکن اور یا ساکن کی ہے, جبکہ ان سے پہلے زبر ہو تو لین. ان کو لین کہتے ہیں. راجہ صاحب آپ پڑھیے. جی بسم اللہ. تیسری صفت لین ہے. لین کے معنی نرمی کے ہیں. اس کے ادا کرتے وقت ایسی نرمی ہوتی ہے کہ اگر مد کرنا چاہیں تو کر سکیں, جیسے خوف اور بیت. یہ صفت واو ساکن اور یا ساکن کی ہے, جبکہ ان کے ماقبل زبر ہو. اور ان کو حروف لین کہتے ہیں. ان کو حروف لین کرنا. اچھا, ہاں جی, معذرت کے ساتھ, یہ اس میں جو لین حروف پڑھتے ہیں تو اس میں ہے کہ اس میں مد نہیں ہے, نرمی کے ساتھ بغیر جھٹکا بغیر مد کیے. نہیں, یہ ابھی آپ نے جو پڑھا ہے نا, یہ مد اصلی ہے. خوف صیف مد اصلی ہے. تو مد فرعی تو اس وقت بنے گی نا جب ان کے بعد سکون عارضی پیدا ہوگا. تو سکون عارضی پیدا ہو گیا نا, خوف فا ساکن ہو گئی نا, تو سکون عارض مد عارض وقفی بن گئی نا. جب ٹھہریں گے تو آپ اس کو جتنا مرضی لمبا کر سکتے ہیں. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. لیکن آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اس میں بہتر ہے کہ اس میں ایک الف یعنی قصر ہی کہی جائے, اور اس کے بعد درجہ ہے توسط کا. اور لین میں آپ طول بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے قصر. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. اچھا, 3 صفتیں آج ہم نے پڑھی ہیں. سفیر اور دوسری قلقلہ اور تیسری لین. حافظ صاحب کون سی پڑھی ہیں؟ حافظ عمر کون سی صفتیں پڑھی ہیں؟ سفیر جی, سفیر, لین اور تفشی. استغفر اللہ. دیکھ لو جناب. کلکلا عبد المنان تم بتاؤ. جی, سفیر, لین اور قلقلہ. ہاں, تو یہ آپ کو اب تینوں کی سمجھ آ گئی ہے, آپ بیان کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, چلو جی, اور پھر ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم صفت انحراف اور مشابہت تکرار یہ پڑھیں گے, اور باقی رہ گئی تفشی اور استطالت. 4 رہ گئے نا, انحراف, مشابہت تکرار, تفشی اور استطالت. یہ ہم اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں, یہ بعد میں دیکھیں گے, کیونکہ اس میں جو ہے نا تجویدی گائیڈ میں ترتیب اور ہے. پڑھ کر پھر بعد میں اس کو دیکھ لیں گے ہم انشاءاللہ. آئیے جی,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد البنان پڑھیے. جی کدھر سے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ. جی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. جی حاجی صاحب پڑھیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا. 10 عین شین ساکن ہے. فانفجرت منه 12 منه 12 عینا. فانفجرت منه 12 عینا. عاشا نہیں حاجی صاحب، شین ساکن ہے. ساری فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صوفی صاحب پڑھیے آپ. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا من حسنتا عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صوفی صاحب تو جدو پڑھو کرو نا قرآن کریم تو چہرے تے مسکراہٹ رکھیا کرو، کیونکہ آپ کی آواز میں ضرورت سے زیادہ سختی پیدا ہو جاتی ہے. تو ضرورت سے زیادہ سختی آواز میں جو ہے نا وہ تلفظ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو اب آواز کی سختی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، اور چہرے پر مسکراہٹ ہونے کے قاری صاحب میں علالت میں ہوں، میں جو پڑھ رہا ہوں مجھے پتا ہے میں ویسے آپ کو صرف آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ پورے کیونکہ یہ چلے گا نا پر کس نے دیکھنا ہے، تو یہ میں ان کے لیے ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے آواز کو نرم کیسے کرنا ہے، آواز کے اندر آپ نے آواز کے اندر مٹھاس کیسے پیدا کرنی ہے، آپ نے آواز کے اندر یہ
لوگوں کی لوگوں کے لیے جاذبیت کیسے پیدا کرنی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آواز کو نرم کریں. تو آواز کو نرم کرنے کے لیے چہرے پہ سمائل لانی پڑے گی، مسکراہٹ آنی چاہیے. ویسے بھی قرآن پاک کو دیکھ کر خوش ہو کر، آج مسکراہٹ کیسے آئے گی؟ قرآن پاک کو دیکھ کر خوش ہوں کہ جیسے اپنے محبوب سے مل رہے ہیں. تو اب جب یہ آپ لیں گے نا جذبہ، تو آپ کی چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، اور اس کی وجہ سے پھر آواز جو ہے اس میں نرمی آئے گی انشاءاللہ. تو اب دیکھیے اس بات کا فائدہ راجہ صاحب کو ہوگا کہ راجہ صاحب اب جذبات سے پیچھے آئیں گے انشاءاللہ. جی راجہ صاحب آئیے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی راجہ صاحب اسپیکر کھول لو جناب، مائک کھول لیں. جی معذرت. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل نضرب سنیے نا، فقل نضرب بعصاک الحجر قل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله بڑا قاف ہے، من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. یہ آپ صاحب آپ پڑھیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. جی آگے بھی پڑھیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما لمبا کریں مما کو. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها
وفومها وعدسها وبصلها صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے. اللہ العظیم. آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ درس قرات تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.